میں آپ کو ایک جنات کا واقعہ سنیں گے نہیں انشاءاللہ، اور بہت پیارا واقعہ۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بولو کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ہاں کہیں جا رہے، سفر پہ جا رہے، اللہ کے رسول بھی جا رہے، حضرت عمر بھی جا رہے، اور کہیں پہاڑوں کی طرف جا رہے۔ اچانک دور نظر آئے، کون؟ ارے بولو نا کون نظر ہے؟ ارے بولو نا جنات، جنات۔ اچھا پہلے یہ بات مانگرول والے، پہلے یہ بات پکی کر لو، جنات ہے دنیا میں؟ ہاں یا نہ بولو نا۔ ارے قرآن کہتا ہے کون نہ بولے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہے تو ہے، قیامت تک رہیں گے تو رہیں گے۔ ارے اللہ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ جنات ہے تو ہے۔ اب ہمارے نبی اور حضرت عمر جا رہے، بولو سامنے کون نظر آیا؟ ایک جن، بولو ایک جن نظر آیا۔ ہمارے نبی تو پہچان لیں، عمر کو کہا عمر دیکھو، تو عمر نے دیکھا اوہو ہائٹ، جنات کی ہائٹ ہماری طرح تھوڑی ہے کہ دیوار کو بھی پار کر جائے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا، کہا اللہ کے رسول اس کی ہائٹ، باڈی، اس کے ہاتھ پاؤں۔ ہمارے نبی نے کہا عمر عمر وہ انسان نہیں ہے، وہ جن ہے۔ اور ہمارے نبی نے کہا عمر خوش ہو جاؤ، وہ ہماری ملاقات کے لیے آیا ہوا ہے۔ چلو اب گئے، قریب گئے، جن السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمارے نبی نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر کہتے وہ جنات نے جو جواب دیا نا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت عمر کہتے ہیں ایسا لگا کہ جواب تو ایک دیا لیکن آواز 100 کی نکل گئی تھی، پورے جنگل میں آواز پھیل گئی تھی، ایک سلام کا جواب دیا۔ ہمارے نبی نے اس کو پوچھا، میں ہمارے نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا، ہمارے نبی نے پوچھا نام کیا تمہارا؟ تو کہا حاما۔ بولو بولو وہ جنات کا نام کیا تھا؟ حاما۔ ہمارے نبی نے پوچھا تیرے ابا کا نام؟ تو کہا لاقیس۔ کہا تجھ سے ابا ہے تیرے دادا کا نام؟ تو کہا ابلیس، مطلب ابلیس کا پوتا۔ ارے بولو ابلیس کا۔ ہمارے نبی نے پوچھا عمر کتنی تمہاری؟ عمر کتنی؟ وہ حاما لمبا چوڑا۔ بولو کیا نام؟ چلو باپ دادا کا نام یاد نہ رکھو، اس کا نام تو یاد رکھو، کیا نام؟ حاما۔ کہا تمہاری عمر کتنی؟ کہا اللہ کے رسول معاف کرنا میرے کو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا میرے کو معلوم ہے کہ حضرت آدم کا جو بیٹا قابل تھا، اس نے جب حابیل کو مارا تو میں وہیں پہ کھڑا ہوا تھا۔ حضرت آدم کا بیٹا قابل، بولو حضرت آدم کا بیٹا قابل کس کو مارا؟ قابل نے جب حضرت حابیل کو مارا تو کہا میں اس وقت وہیں پہ۔ یہ واقعہ بھی ہے نا، حضرت آدم کا بیٹا کون سا والا؟ قابل نے کس کو مار دیا، قتل کر دیا؟ حضرت قابل کو، جس کو قرآن کریم نے فرمایا لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ یہ پورا واقعہ ہے قابل اور حابیل کا واقعہ، چھٹے پارے میں قرآن میں۔ تو وہ حاما کہتا ہے کہ میرے پیارے نبی آپ میرے پہ ناراض مت ہو، میرے کو میری عمر نہیں معلوم ہے، لیکن آدم کا بیٹا قابل نے جب حضرت حابیل کو قتل کیا اس وقت میں تو ہمارے نبی نے یوں سر پہ ہاتھ رکھا، کہا اتنے زمانے سے تم ہو تو کیا کر رہے ہو؟ اب وہ حاما نے جو باتیں کہی، بولو سبحان اللہ، بولو، کہا میرے نبی بہت شوق سے آپ کو ملنے آیا۔ تو ہمارے نبی نے کہا ایمان ہے تمہارے پاس؟ کہا میرے پیارے نبی میں نے تو حضرت نوح کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا تھا۔ اب اس کی باتیں سننا، کیا کہتا ہے وہ حاما؟ کہتا ہے وہ حاما، میں تو کہتا ہوں حضرت حاما، وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نوح کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، پھر حضرت ہود کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، پھر حضرت لوط کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، پھر حضرت صالح کی میں نے ملاقات کی، حضرت شعیب کی ملاقات کی۔ کہا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں جلایا گیا، بھائی حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا، کہا ان کو کھانا پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے کو تو بھیجا تھا۔ کہا
حضرت یونس کو جب مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور پھر نکالا گیا تو انتظام کے لیے اللہ نے مجھے ہی بھیجا تھا. حضرت یوسف کو جب کنویں میں بھیجا گیا, کنویں میں ڈالا گیا, اللہ نے انتظام کے لیے مجھے کو رکھا تھا. ارے وہ حضرت حاما جو جنات تھے نا, وہ کہتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ سے ملاقات کی, ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا, انہوں نے مجھے تورات کا علم سکھایا. حضرت عیسیٰ آئے, میں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا, انہوں نے مجھے انجیل سکھائی. اور اے میرے پیارے نبی, میں اب آپ کے پاس آیا ہوں, قرآن سکھا کر مجھ پر احسان کر دو, قرآن سکھا دو. وہ جنات مانگ رہا ہے قرآن, اور کہتا ہے ان موسیٰ علمنی التوراۃ وَإِنَّ عِيسَىٰ عَلَّمَنِي الْإِنجِيلَ فَعَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ الْقُرْآنَ. وہ کہتا حضرت موسیٰ نے مجھے تورات سکھائی, حضرت عیسیٰ نے انجیل سکھائی, لیکن میرے نبی آپ مجھ پہ احسان کرو اور مجھے قرآن سکھا دو. حضرت عمر فرماتے وہ اتنی عاجزی کرتا تھا کہ عمر کہتے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور میں نے اور میرے نبی نے مل کر اس کو کتنے قرآن پاک کی آیتیں یاد کروا دی. وہ جنات بھی فکر کرتا کیا سیکھنے کا. ہمارے یہاں معاف کرنا مولانا, کتنے جوان یہاں بیٹھے, میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, ان کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے. صحیح میں ابھی اگر کوئی جوان کو کھڑا کرو اور پوچھو چل سورہ فاتحہ پڑھ, صحیح نہیں پڑھے گا. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کو ایسا پڑھو جیسا پڑھنے کا حق ہے, اور لکھا ہے کہ جو قرآن کو ایسے پڑھے گا جیسا پڑھنے کا حق ہے وہ سچا پکا مومن ہے, اور جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا ادھورا مومن ہے. یہ قرآن میں لکھا, قرآن میں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ ہے نا اولئک یؤمنون بہ, یہی پکے مومن ہے جو قرآن کو ایسا پڑھے جیسا پڑھنے کا حق ہے. اٹھاؤ ہمارے مانگروڑ والے بوڑھے کو, جوان کو اٹھاؤ, سورہ فاتحہ صحیح. نماز میں وہ جو چھوٹی چھوٹی سورت پڑھتا ہے وہ اب تک صحیح نہیں ہے میرے دوستوں. اور یہ جنات کہتا ہے ہمارے نبی سے کہتے کہ حضرت موسیٰ نے تورات سکھائی, حضرت عیسیٰ نے انجیل سکھائی, اب قرآن سکھاؤ. چلو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عمر نے, بولو حضرت حاما کو, یعنی وہ حضرت حاما جنات کو کیا سکھایا؟ قرآن. صبح سے شام تک, صبح سے شام تک ہمارے نبی نے قرآن سکھایا. لیکن جب جانے لگے, بولو وہ حضرت حاما واپس, وہ تو جنات تھے, جب جانے لگے تو کیا کہا معلوم؟ میرے پیارے نبی ایک بات کہوں آپ سے. ہمارے نبی نے کہا کیا بات؟ کہا میں نے ملاقات کی نا, حضرت نوح سے ملاقات کی, حضرت ہود سے ملاقات کی, حضرت لوط سے ملاقات کی, حضرت صالح سے ملاقات کی, میں نے حضرت شعیب سے ملاقات کی, حضرت ابراہیم سے میری ملاقات ہوئی, حضرت عیسیٰ سے میری ملاقات ہوئی, حضرت یوسف سے میری ملاقات ہوئی, حضرت یونس سے میری ملاقات ہوئی, حضرت موسیٰ سے میری ملاقات ہوئی. جس جس نبی سے میری ملاقات ہوئی ہر نبی نے مجھے ایک بات کہی کہ اگر تیری عمر لمبی ہو اور آخری نبی ملے ہمارا سلام دے دینا, ہمارا سلام وہاں پہنچ جائے گا, اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. تو ہر نبی نے ہمارے نبی کو بولو سلام بھیجا. معلوم ہوا دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہمارے نبی کا نام ہر نبی کی زبان پر تھا. ہمارے نبی کا نام ہر نبی کی, آنے سے پہلے ہمارے نبی کا نام ہر نبی کی زبان پر تھا. تو آنے کے بعد تو ہر امتی کی زبان پر ہونا چاہیے, مگر ہمارے لوگوں پر نہیں ہے. ہم کو ہمارے نبی کا نام, شان, میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ اس لیے آج یہ بات کا بھی ارادہ کرو, جو ہمارے نبی کہیں گے وہ کریں گے انشاءاللہ. میں نے بولو نا کریں گے انشاءاللہ, اور جس سے ہمارے نبی روکیں گے اس سے ہم رکیں. بولو رکیں گے نہیں انشاءاللہ. تو دیکھو میں 2-3 کام آپ کو بتا رہا ہوں, سب لوگ سمجھ رہے ہیں نا, کام سمجھ رہے ہیں نا انشاءاللہ. تو پہلا کام تو یہ کرنا, بولو لا الہ الا. مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ہاں, کوئی بھی کہیں بھی رکاوٹ آ جائے, کہیں بھی کام ہمارا رک جائے, وضو کر لے, 2 رکعت نماز پڑھ لے, اللہ سے مانگ لے. بولو کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 حج والی بات میں نے بتائی, کریں گے انشاءاللہ. جن لوگوں کا حج ہو گیا ماشاءاللہ فرض ادا ہو گیا, اب کریں گے تو نفل ہوگا, حج بدل ہوگا. لیکن جن کے اوپر حج فرض ہے وہ لوگ اب کوتاہی نہ کرے. کب آنکھ بند ہو جائے گی؟ ارے آنکھ بہت جلدی بند ہو جاتی ہے, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں, آدمی اچھا خاصا ہے بھائی, صحیح میں آدمی اچھا خاصا ہے, معلوم نہیں کچھ ادھر ادھر تھوڑا بہت درد ہوا یہ گیا کینسر, تھوڑی دیر میں کینسر کا رپورٹ آتا ہے.
اب وہ کینسر کا علاج کروا رہا ہے نہیں کروا رہا ہے، وہ اندر اندر معاملہ بگڑتا ہے، ہو گیا انتقال ہو گیا۔ تو میرے دوستو، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، مانگرول میں کسی کا انتقال ہو جائے نا تو کوئی آتا ہے کہتا ہے میرا نیٹ ورک تو بہت اچھا ہے، میں نے تو فوراً یہاں انتقال ہوا لندن بھی خبر پہنچا دیا، یو کے خبر پہنچا دیا، امریکہ، افریقہ، کینیڈا۔ میں کہتا ہوں پاؤلی، سب کو خبر پہنچایا، ادھر پہنچایا، اپنے آپ کو پہنچایا، ادھر پہنچا، اور یہ سوچ آج اس کی باری ہے، کل تیری بھی باری آنے والی ہے۔ یہ تو چلا گیا، نمازی تھا، تیری نمازیں باقی ہے، قیامت میں کون اس کا جواب دے گا؟ بھائی بات سمجھ رہی نہیں آپ کو؟ میری باتیں سب سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو چلو، ایک تو لا الہ الا اللہ، نمبر 2 حج کی تیاری کریں گے انشاءاللہ، یہ حج کا موسم ہے، اس سے حج پر میں نے باتیں کہی، کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ اور نمبر 3، ہمارے نبی جو کہیں گے وہ کرنا، جس سے ہمارے نبی روکے اس سے رک جانا۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے بھائی؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو میں اور 2 باتیں بول کے بات ختم کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ اگر ہم کو جو نبی کہے وہ کرنا ہے، نبی جس سے روکے اس سے رکنا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا کام کرنا ہے۔ یہ کام کرو، سب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، سب مل جائے گا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ آج آدمی بہت پریشان ہوتا ہے کہ یار مولانا آئے کتنا بہت بولتے چلے گئے۔ ہاں بھائی، کبھی کبھی ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ہوتا ہے بھائی نماز بھی پڑھنے کا، زکوٰۃ بھی دینے کا، روزہ بھی رکھنے کا، حج بھی کرنے کا، ماں باپ کی بھی ماننے کا، پڑوسی کا حق ادا کرنے کا، آنکھ کی حفاظت کرنے کا، کان کی حفاظت کرنے کا، اور سود نہیں کھانے کا، ریاض نہیں کھانے کا، اور صدقہ کرنے کا، اور خیرات۔ اتنا بہت آدمی سوچتا اللہ میرے کو کیا کیا کرنا۔ میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاؤں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کا نمازی بن جا، آٹومیٹک اللہ سر سے لے کر پاؤں تک تجھے پکا سچا مسلمان بنا دے گا۔ تو بھائی بنیں گے انشاءاللہ؟ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، کریں گے انشاءاللہ۔ اور نماز پڑھنا کوئی مشکل کام ہے؟ ارے بولو نا، کوئی مشکل کام ہے؟ نہ، مشکل کام تو حضرت ابراہیم نے کیا۔ ارے بولو کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کام کیا؟ اللہ نے کہا بیٹے کے گلے پہ، ابھی آئے گی قربانی، ہاں ابھی بکروں کا شروع ہوگا معاملہ ہے، بڑا زوردار معاملہ شروع ہوگا۔ ہاں بھائی قربانی تو کرنا ہی ہے نا، اللہ کا حکم ہے بھائی، واجب ہے۔ ارے بولو، لیکن اس کو مذاق کا کو بناتے ہو قربانی کو؟ یہ قربانی کا بکرا لے کے آئے گا، موبائل پہ فوٹو لے، کیوں؟ اور پھر سینڈ کرتا ہے، اور پھر فون کرتا ہے کیسا لگا میرا بکرا؟ میرے کو اتنے کیا مونا بکرا کیسا لگا؟ میں نے کہا تو بہت اچھا لگا۔ ہاں، کیونکہ حضرت ابراہیم نے تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تھی۔ ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ ہاں، قربانی کرو۔ اور ایک عجیب بات ہے، میں سورت آپ کا مانگرول میں میرے کو نہیں معلوم، میں نے سورت میں دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بکرا خریدنے کے لیے جائے گا نا، عشاء کے بعد نکلے گا، عشاء پڑا نہیں پڑا معلوم ہے، 10 بجے نکلا، 3 بجے 4 بجے لیا نہیں لیا، بازار میں گھوما، چائے پیا، یہ کھایا وہ کھایا، آملیٹ کھایا، یہ بکرے والے کے پاس وہ بکرے والے کے پاس، چلو خریدا نہیں خریدا، فجر کی نماز۔ تو قربانی کرنا واجب اور فجر کی نماز پڑھنا تو واجب کو رات بھر ڈھونڈا اور فرض کو، تو اس کا مطلب ہے یہ قربانی اللہ کے واسطے نہیں کرتا ہے، اللہ کے واسطے کیا ہوتا تو پہلے فرض پڑا ہوتا۔ ارے بھائی عقل میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی میں کرتا پہنا، یہ کرتا جو آپ نے پہنا نا، چلو اس کو بولو واجب، اور جو آپ نے جو پینٹ پہنی ہے وہ فرض۔ ارے بولو وہ فرض۔ اب اگر کوئی کیا کرے، ہاں کرتا پہنے، شرٹ پہنے اور پینٹ نہیں پہنے، کیا بولیں گے آپ اس کو؟ کوئی شرٹ پہن کے یہاں پہ آ جائے اور پینٹ نہیں پہنا ہوئے، اس کو مسجد میں آنے دیں گے؟ بلکہ اگر وہ ابھی آوے تو کتنے لوگ بھاگے، جنات بڑھ کی کیوں، جنات بڑھ کی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے مجمے میں ادھر ادھر پکڑو پکڑو پکڑو، مارو مارو اس کو مارو، ارے بھائی کیا ہوا، پینٹ نہیں پہنا، یہ ننگا آ گیا۔ ہاں تو شریعت میں ہم لوگ جو ننگے بنتے ہو کہ رات بھر بکرا ڈھونڈا، وہ واجب تھا، اور فجر کی نماز۔ تو اس کا مطلب ہوا یہ جو قربانی بھی کرتا ہے نا، لوگوں کو بتانے کے واسطے کرتا، اللہ کے واسطے کیا ہوتا تو قانون کے حساب سے پہلے فجر پڑھا ہوتا۔ اور ہم قربانی تو ایک ہی ٹائم کریں گے نا بھائی، ابھی کریں گے نا قربانی جب ٹائم آئے گا۔ آج میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ 5 نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا، اور میرے کو پورا یقین ہے یہ سننے کے بعد ہمارا مانگرول کا ہر جوان نماز پڑھے گا انشاءاللہ۔ بھائی سنیں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ، سنیں گے نہیں انشاءاللہ؟
ہمارے نبی معراج پہ گئے. بولو ہمارے نبی معراج پہ گئے. اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ جلدی جلدی بولو نا, پہلے بھی بتایا کتنی نمازیں دی؟ 50. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ آپ کی امت نہیں پڑے گی, کم کراؤ. ہمارے نبی نے کم کروائی. 50 سے کتنی ہو گئی؟ 45. پہلے 5 کم ہوئی, پھر 40, پھر 35, پھر 30, پھر 25, پھر 20, پھر 15, پھر 10, اور کتنی بچ گئی؟ 5. اچھا, ہمارے نبی نے پوچھا اللہ تو نے تو 50 دیا تھا, اب تو 5 ہو گئی. اللہ نے کہا میرا نبی رونا نہیں, ابھی بھی 50. کہا اللہ واپس کیسے 50؟ اللہ نے فرمایا تیری امت پڑھے گی 5, ثواب تو ابھی بھی 50. تیری امت پڑھے گی 5, لیکن میرا پیارا نبی رونا نہیں, تیرے آنسو بہت پیارے ہیں. 5 نماز امت پڑھے گی, ثواب ملے گا 50. 1 فجر پڑھ لے 10 فجر کا ثواب, 1 ظہر پڑھ لے 10 ظہر کا ثواب, 1 عصر پڑھ لے 10 عصر کا ثواب, 1 مغرب 10 مغرب کا ثواب, 1 عشاء 10 عشاء کا ثواب. تو 5 نماز روز پڑھے گا, ثواب کتنا ملے گا؟ مطلب 50 بھی کینسل ہوا نہیں ہے, پریکٹیکل پڑھنا 5 ہے اور ثواب لینا ہے. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں, یہ سننے کے بعد تو سب نماز پڑھیں گے. میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی, اللہ کرے کہ سب لوگ نمازی بن جائے, پورا مانگرول ہمارا نمازی بن جائے. بولو نا آمین. پورا موسالی ہمارا نمازی بن جائے. بولو, بلکہ اللہ ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے. ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ اے میری امت فجر پڑھے گی. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میری امت فجر پڑھے گی, کیا ثواب ملے گا؟ اس لیے کہ میرا امتی روز صبح میں اٹھے گا, فجر کی 2 سنتیں پڑھے گا, 2 فرض پڑھے گا, اے اللہ 4 رکعتیں پڑھے گا یہ فجر میں, اور صبح اٹھے گا, اللہ اس کو کیا ثواب ملے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ بولو سبحان اللہ, بولو سبحان. اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ حضرت آدم روئے تھے. بولو حضرت آدم روئے تھے, 300 سال روئے تھے. کتنے سال روئے تھے؟ 300 سال. اور پھر دعا مانگی تھی, حضرت آدم نے دعا مانگی تھی. مانگو نا, ہم بھی مانگے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آدم 300 سال روئے. 300 سال رونے پر اللہ کہتا میں نے آدم کو جو ثواب عطا کیا, تیرا امتی فجر پڑے گا وہی ثواب جو حضرت آدم کو دیا, تیرا امتی فجر پڑے گا اس کو عطا کر دوں گا. مطلب حضرت آدم کے 300 سال رونے کا ثواب اللہ ہم کو روز فجر کی نماز میں دے دے گا. بھائی بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ اچھا, اس کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میرا امتی ظہر پڑھے گا, اتنی گرمی میں بھی گھر سے مسجد میں آئے گا, 4 رکعت ظہر کی پڑھے گا, اللہ اس سے کیا ثواب ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا نبی تو بہت پیارا, تیرا امتی بھی بہت پیارا. اور میرے ابراہیم نے مینا کے میدان میں حضرت اسماعیل کو لٹایا. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور گلے پہ چھری رکھی اور قربانی کا پکا ارادہ کیا. وہ تو اللہ نے جنت سے جانور بھیجا, باقی حضرت ابراہیم کا ارادہ پکا تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو پکا تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ جو چھری چلائی اور جو قربانی کا ارادہ کر لیا, اللہ فرماتا ابراہیم کو جو ثواب میں نے عطا کیا تیری امت ظہر پڑے گی, ہر ظہر پر وہی ثواب عطا کر دوں گا. تو ظہر کی نماز پڑھو تو قربانی, حضرت ابراہیم کی قربانی والا ثواب. بتاؤ اب تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. فجر پڑھو تو حضرت آدم کا ثواب, ظہر پڑھو تو نہیں زور سے بولو نا حضرت کون سی نماز آئی؟ اثر پہ کیا ملے گا معلوم ہے؟ ایک نبی جن کا نام ہے حضرت عزیر. کیا نام بولو؟ حضرت عزیر علیہ السلام. انہوں نے پوچھا تھا اللہ مر جائیں گے پھر زندہ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے ان کو موت دے دی. کن کو؟ حضرت عزیر کو سلا دیا. اللہ نے 100 سال کے بعد زندہ کیا. کتنے سال کے بعد؟ اور اللہ نے پوچھا بھی عزیر کتنے سال؟ تو حضرت عزیر نے کہا ابھی تو میں سویا تھا اور ابھی تو اٹھ گیا. اللہ میں سویا ہوں گا 8 گھنٹہ 12 گھنٹہ 10 گھنٹہ سویا ہوں گا. اللہ نے کہا 8-10 گھنٹے کی بات نہیں, 100 سال کے بعد اٹھے ہو. کتنے 100 سال کے بعد اٹھے ہو؟
حضرت عزیر نے دیکھا میں تو 100 سال کے بعد سینچری پوری ہو گئی اور میں اٹھا. بس حضرت عزیر کہتے اللہ میرا یقین بڑھ گیا, جس کو قرآن کریم نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. اللہ نے حضرت عزیر کو کہا, حضرت عزیر نے کہا میرا تو یقین بڑھ گیا. اللہ نے فرمایا او میرے پیارے نبی, حضرت عزیر کا جو ایمان بڑھ گیا 100 سال سونے کے بعد جو میں نے اٹھایا, حضرت عزیر کا جو ایمان بڑھ گیا, تیرا امتی 4 رکعت عصر کی پڑھے گا, وہی ایمان عطا کروں گا, یقین عطا کروں گا جو حضرت عزیر کو میں نے عطا کر دیا. تو عصر پڑھو تو حضرت عزیر کے یقین کا ثواب ملے گا. اب کون سی نماز آئی؟ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میرا امتی مغرب پڑھے گا وہ 3 رکعت کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا میرے ایک نبی حضرت ایوب, بولو کون؟ حضرت ایوب, ان سے ایک خطا, ایک مسٹیک جیسی ہو گئی. حضرت ایوب بہت روئے, اللہ کی قسم اتنا روئے کہ اللہ نے فرمایا نعم العبد انہ اواب. اللہ کا میرا ایوب کتنا رونے والا. وہ حضرت ایوب روئے جیسا پانی زمین پہ بہنے لگا. اللہ نے کہا ایوب کے رونے پر جو ثواب دیا, اے میرا پیارا نبی تیرا امتی مغرب پڑھے گا, ایوب کے رونے کا ثواب اس کو عطا کر دوں گا. کتنا نادان ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا. اب کون سی نماز رہ گئی؟ ہمارے نبی نے وہاں معراج پہ پوچھا اللہ عشاء, اللہ نے فرمایا عشاء تو کسی نبی نے پڑھی نہیں. ہاں ہمارے نبی سے پہلے کسی نبی کے اوپر عشاء کی نماز بولو فرض ہی نہیں ہوئی, آئی نہیں عشاء کی نماز. اللہ نے فرمایا عشاء کی نماز میں نے کسی کے نبی کو نہیں دی, یہ تو تمہاری اسپیشلٹی ہے. اے میرے پیارے نبی عشاء کی نماز یہ تو تمہارے واسطے, اس سے جو امتی عشاء کی نماز پڑھے گا, میرا آخری پیارا نبی جب تو جنت میں جائے گا عشاء پڑھنے والا بھی تمہارے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. تو فجر میں حضرت آدم کا ثواب ملے, ظہر میں حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب ملے, عصر میں حضرت عزیر کے یقین کا ثواب ملے, مغرب میں حضرت ایوب کے رونے کا ثواب ملے, اور عشاء میں کوئی ملے نہ ملے ہمیں محمد الرسول اللہ. اور عشاء کی نماز میں گھوٹالہ ہوتا ہے. وہی ٹائم پہ ٹی وی سیریل بھی آتا ہے, وہی ٹائم پہ IPL بھی آتا ہے, وہی ٹائم پہ میچ بھی ہوتی ہے, وہی ٹائم پہ ہماری نائٹ میچ بھی ہوتی ہے. تو عشاء کی نماز کا جنا, اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز نہ پڑھنے والا منافق ہے. بولو عشاء کی نماز نہ پڑھنے والا, ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء. ہمارے نبی نے فرمایا جو عشاء کی نماز کو بھاری سمجھتا ہے وہ منافق ہے, یعنی اس کی زبان پر کلمہ ہے, دل میں کلمہ. اور عشاء کی نماز جو چھوڑتا ہے, آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا تعلیم میں, جو عشاء کی نماز چھوڑتا, ہمارے نبی کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے اسے گھر کو آگ لگا دو. لگ گئی آگ. وہ ہمارے نبی کہتے تھے نا لگا دو, لگ گئی. ایسی گھر میں آگ لگی ہے کہ بیٹا باپ کے سامنے جواب دیتا ہے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج باپ کو کچھ بولنے کا ہوتا ہے تو ڈرتا ہے. سچ بولو, ایمان سے بولو, ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے؟ انہیں باپ اور ماں تو بیچاری اتنی ڈرتی ہے, بولے کہ کیا ہوا, میرا بیٹا بہت غصے میں. کیوں؟ یہ گھر میں آگ لگ گئی ہے, گھر میں آگ لگ گئی ہے. بیٹا باپ سے ڈرنا چاہیے تھا یا بیٹا ماں سے ڈرتا, آج اس کا اپوزٹ ہو گیا ہے. ارے باپ کو کچھ بولنے کا ہے نا, کسی اور کو بولتا ہے کہ میرے بچے کو بول دینا. تو کیوں نہیں بولے گا؟ پیدا تو نے کیا, تو کیوں نہیں بولے گا؟ ہے نا, میں بولوں گا تو گھر میں دھمال بہت پڑے گا. کیا ہے میرے دوستوں, یہ کیا ہے؟ اس لیے بات ختم کرتے کرتے میں ایک بات سب جوانوں کو کہوں گا, خاص کر کے جوانوں کو کہوں گا, ماں باپ کا دل مت دکھاؤ ماں باپ کا. یہ ہمارے جوان بہت دکھاتے, بہت. کیا کرتے معلوم؟ ہم لوگ ماں کو سیدھا جواب بھی نہیں دیتے. تو بیچاری کچھ پوچھے گی نا, بیچاری پوچھے گی, کچھ تو پوچھے گی نا. جہاں پوچھے گی تو اتنا آڑا جواب دیتا ہے, ایسا بتاتا جیسا میں کچھ ہوں, آئی ایم سم تھنگ. حالانکہ تیرے کو تو ہگنا متنا بھی نہیں آتا تھا. صحیح میں ماں نے تو تیرے کو اپنے گود میں رکھا. ارے تو ماں کی گود میں پیشاب کرتا تھا, تو ماں کی گود میں پاخانہ کرتا تھا, تو وامٹ کرتا تھا. وہ بیچاری ماں اس کو دھلتی تھی, تیرے کو گلے سے لگاتی تھی, اپنی چھاتی سے لگاتی تھی. آج تو اتنا بڑا ہو گیا کہ ماں سوال پوچھے
اچھا باپ کو دیکھے گا تو گلی بدل دے گا، اور یہ سارے دوست کیا بولیں گے، یہ تو ہمارا بہت پکا دوست ہے، یہ باہر کی دنیا میں بہت اچھا دوست ہے، گھر کی دنیا میں کیا ہے؟ باہر ملے گا تو سب کے سامنے ہنس ہنس کے باتیں کرے گا، اور یہی گھر میں جاتا ہے تو اس کا ماں کے سامنے منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، باپ کے سامنے منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میرے پیاروں وہ حدیث سنا دوں آپ کو اور بات ختم کر دوں۔ روز صبح ہوتی ہے، بولو بولو بولو، روز اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ وہ جوان کے ماں باپ کو دیکھو، اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ بھائی بہت سارے جوان ہیں، اللہ کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ۔ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں، بولو اللہ فرشتوں کا محتاج، لیکن پھر بھی اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ پوچھو، وہ جوان ہے نا، جوان جیسا ہمارے مانگرول میں جوان ہے، ان کے ماں باپ کو پوچھو۔ وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اللہ، وہ ماں تو بہت خوش ہے اپنے بچے، باپ تو بہت تعریف کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اے فرشتوں گواہ رہو، یہ جوان روز صبح کرتا ہے، روز صبح میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔ اور اگر فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ کو، اللہ اس کی ماں تو بیچاری پوری رات روتی ہے، یہ تو اپنی بیوی کے ساتھ لمبا ہو کے سو جاتا ہے، اور ماں بیچاری پوری رات روتی ہے، اور باپ معلوم نہیں کتنا اندر اندر آنسو نکالتا ہے، کچھ بولتا نہیں، بیچارے میں ہمت ہی نہیں کچھ بولنے کی۔ اس وقت اللہ کہتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم، اس جوان کو معلوم نہیں یہ صبح کرتا ہے، ہر صبح میں 2 جہنم کے دروازے میں کھول دیتا ہوں۔ اسی لیے میرے دوستو صاف ہے، ماں باپ راضی اوپر والا راضی، ماں باپ ناراض اوپر والا۔ اسی لیے ہمارے نبی نے کہا نا، تیرے ماں باپ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، فرما برداری کرے تو 2 جنت ہے، ان کی نافرمانی کرے تو جہنم ہے۔ بلکہ ایک حدیث آپ کو سناؤ، شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، ماں کا درجہ کتنا اونچا ہے کہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میرے کو بتاؤ نا سب سے بڑی نیکی کون سی؟ اللہ کے رسول نے کہا ماں کی خدمت کر۔ کہا اللہ کے رسول وہ تو کروں گا، اس کے بعد کہا ماں کی خدمت کر۔ کہا اللہ کے رسول کروں گا نا، ماں کی خدمت کروں گا، اس کے بعد کہا ماں کی خدمت کر۔ کتنی مرتبہ کہا اللہ کا رسول کروں گا، میں صحیح بتاتا ہوں کروں گا، اس کے بعد تو کہا باپ کی خدمت کر۔ ماں کا درجہ کتنا اونچا رکھا؟ 3 درجہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے پیٹ میں رکھا تھا، بولو ماں نے پیٹ میں رکھا تھا۔ سب سے بڑی تکلیف ماں نے جو اٹھائی 9 مہینے پیٹ میں رکھا۔ دوسری تکلیف جو ماں نے اٹھائی جو جننے کا کام کیا، ماں نے جو جننے کا کام کیا، جو تکلیف اٹھائی۔ اور تیسری تکلیف 2 سال تک تجھے چھاتی سے لگا کے رکھا۔ اللہ نے کہا 3 کام جو باپ نے نہیں کیے ماں نے کیے ہیں، اس لیے ماں کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اور آج یہ ماں کے سامنے کتنی سوچنی زبان سے بات کرتا ہے، ماں کو گالی، ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے، ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے۔ ارے جان نا ماں کو پوچھ، ماں پانی پی لے، ماں کچھ کھا لے، ماں کے سر پہ تیل رکھ لے، ارے ماں کا پاؤں دباتے، ارے پاؤں دباتے دباتے ماں کو بولتے ماں تیرے کو معلوم ہے میرے گھر میں کیا حالات ہے، میری بیوی کا سبھاؤ تیرے کو معلوم ہے ماں، میرے بچوں کا حال معلوم ہے ماں، ماں میں بہت خدمت کرنا چاہتا لیکن ماں کروں کیا، بہت حالات میں ہوں ماں، میرے کو معاف کر دے۔ ماں بولے گی جا میں نے معاف کر دیا، اوپر والا کہے گا ماں نے معاف کر دیا، جا میں نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ کر لو نا بھائی، کر لو نا، یہ کام آسان ہے نا، کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ بولو نا، کریں گے نا۔ میں اس لیے ایک حدیث سنا رہا تھا، سنیں گے؟ سنیں گے۔ ایک صحابی آئے، روتے روتے آئے، اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اب ہمارے نبی چاہتے تو پوچھ سکتے تھے کون سا گناہ کیا، جیسا اپنے کو بہت فکر کون کیا کرتا ہے، اور جیسا پکڑا گیا تھا موبائل پہ ڈال، موبائل پہ ڈال۔ ہاں بھائی واہ، حدیث میں آتا ہے تو نے کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھا چھپا لے، اس کو بھی مت بتا کہ تو نے دیکھا، بھائی اس کو بھی مت بتا کہ تو نے دیکھا۔ اللہ کہتا تو نے میرے بندے کا ایک گناہ چھپایا، جا میں تیرے سب گناہوں کو چھپا دوں گا۔ لیکن سنو، ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ ہمارے نبی نے نہیں پوچھا کیا گناہ کیا، اگر بہت بڑا گناہ ہو گیا، ہمارے نبی نے کہا جا ماں کی خدمت کر لے، ماں کی کوئی ایک خدمت کر لے، اس خدمت کے بدلے اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو وہ صحابی روئے، روتے روتے کہا میری ماں نہیں ہے اللہ کی رسول، میری ماں کا انتقال ہو گیا،
میرے سے گناہ ہو گیا، آپ کہتے ہو ماں کی خدمت کر لے، ماں کا تو انتقال ہو گیا، ہمارے نبی نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے، ماں کی بہن زندہ ہے، کیا زندہ ہے، کہا جا اس کی خدمت کر لے، اس کے صدقے بھی اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ماں کا درجہ کتنا اونچا ہوگا کہ ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ بھی اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی، بات ختم کر رہا ہوں، سب کرو گے نا انشاءاللہ؟ ایک بار واپس بول دو، نمبر 1 کس سے مانگنے کا؟ وہ بچے کا واقعہ سنا نا آپ نے، کس سے مانگنے کا؟ اللہ، اللہ کے نام سے، بولو کس کے نام سے مانگنے کا؟ اللہ۔ نمبر 2 حج والا معاملہ، ارادہ آئندہ سال کون کون جائے گا حج میں؟ یہ سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، آئندہ سال جائیں گے انشاءاللہ؟ جس کے اوپر فرض ہو گیا ہے، ابھی وہ تو بیٹھے بیٹھے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ارے بھائی ان کو ان کی پراپرٹی نہیں معلوم ہوگا تو کس کو معلوم ہوگا؟ بیٹھے بیٹھے سمجھ میں آ گیا، عمل کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے نا عمل انشاءاللہ۔ اور نمبر 3 میں نے بتایا، ہمارے نبی جو کہے وہ کرنے، جس سے روکے اس سے اور اس کے لیے سب سے اچھا 5 وقت کی فجر پڑھ لے حضرت آدم کی توبہ، ظہر پڑھ لے حضرت ابراہیم کی قربانی، عصر پڑھ لے حضرت عزیر کا یقین، مغرب پڑھ لے حضرت ایوب کا رونا، عشاء پڑھ لے ہمارے نبی جنت میں جاوے تو ہم کو بھی ساتھ میں لے کر چلے جاوے۔ اب بتاؤ بھائی، پڑھے گی نماز پڑھے گی انشاءاللہ؟ اور آخری بات جو میں نے بتائی، ماں باپ کا دل نہیں دکھانے کا، نہیں دکھاؤ گے نہیں انشاءاللہ؟ ارے بھائی اچھا نہ کر سکو تو نہ کرو، برا تو نہ کرو، گالی تو مت دو، ماں باپ کو دھکے تو مت دو، کریں گے انشاءاللہ، آج سے سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں افضل بھائی کا، مانگرول والوں کا، ہمارے نذیر بھائی کا بیٹا دیکھو کیسا ہے نذیر بھائی ہمارا، اتنا ستاتا ہے مولانا عبدالغفور، اتنا، میں ہر جگہ بیان کرنے جاتا ہوں بھائی، ہر جگہ جاتا ہوں بھائی، ٹائم پر آیا نا، ٹائم پر آتا ہوں نا بھائی، مولانا عبدالغفور کا ٹائم پر آتا ہوں نا، یہ تو کتنے فون مار دیتا اتنی دیر میں، اور یہ کس کو فون کرتا معلوم؟ کبھی کبھی تو ڈائریکٹ میرے گھر پہ فون مارتا ہے، یہ میرے گھر میں کافی جھگڑا کروا تھا بھائی، تو یہ نذیر ابھی دیکھو کیسا آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، آرام سے، اور ہر وقت میں جب بھی مانگرول آتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کے گھر کھانا، دھیرے پہ کھانا بھی کھلکا دیا بھائی۔ خیر اللہ ہمارے نذیر بھائی کو بھی اچھا، بھائی سب مانگرول والے سب اپنے ہی ہیں، میں یہیں کا ترکے سر میں، یہیں موٹی نرولی میں، یہیں آپ کے بیچ میں رہنے والا، آپ سے میں بھی ایک دعا کی بھیک مانگوں گا، خاص کر کے جو لوگ حج میں جانے والے ہیں، بہت مبارک جگہ پہ جاؤ گے بھائی، کعبہ دیکھو گے، وہ آنکھیں کتنی مبارک ہوگی جو کعبہ دیکھیں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو حج میں جانے والے ہیں نا، جب مدینہ جاؤ نا تو قرآن کے آیت پہ عمل کرو، کریں گے عمل؟ جب مدینہ جاؤ نا، بالکل نبی کے روضے مبارکہ پہ جاؤ نا، یہ بہت سارے لوگ عمل نہیں کرتے، حالانکہ قرآن میں لکھا ہے جب مدینہ جاؤ نبی کا روضہ مبارکہ، سمجھ گئے نا، قبر مبارک، وہاں جاؤ، وہاں تو کوئی بھی روتا ہی ہے بھائی، وہاں جانے کے بعد ہر ایک کو نبی تو یاد آتے ہی ہے، سامنے ہیں، یاد آتے ہیں، تو وہ قرآن پہ عمل کرو، کیا کرو معلوم؟ وہاں جا کے روتے روتے کہو اللہ میں گنہگار، کیا بولو گے؟ اللہ میں گنہگار، لیکن اللہ اتنا گناہ کیا، ہمت نہیں ہوتی تیرے سے مانگنے کی، پھر نبی کو کہو آپ میری طرف سے اللہ کو کہو نا میرے کو معاف کر دے، بھائی نبی سنتے ہیں، بولو جب ہم قریب جاتے ہیں تو ہمارے نبی سنتے ہیں، جملہ سمجھ گئے نا؟ پہلے بولو میں گنہگار، اللہ بہت گنہگار، سر سے پاؤں گنہگار، لیکن اللہ ہمت نہیں ہوتی تیرے سے مانگنے کی، نبی کو کہو میرے نبی میں تمہارے سامنے آیا ہوں، آپ میری طرف سے اللہ کو بولو نا میرے کو معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے جب تو ایسا بولے گا، میرے نبی کو بیچ میں رکھے گا، اللہ کہتا میرے سے بڑھ کے توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے سے بڑھ کے رحم کرنے والا اللہ خود کہتا، 5ویں پارے میں میں آپ کو قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، اللہ خود کہتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا گنہگار آجا، مدینہ آجا، میرے نبی کے روضہ مبارکہ پہ آجا، اللہ کہتا مجھ سے معافی مانگ لے، ہمت نہ ہوئے میرے نبی کو کہہ دے وہ تیری طرف سے معافی مانگ لے، نبی اگر ہماری طرف سے یہ سفارش کر لے، اللہ فرماتا میرے سے بڑھ کے توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو بھائی جو لوگ حج میں جا رہے ہیں، پھر ایک مرتبہ میں اپنی طرف سے، سب کی طرف سے، پورے مانگرول کی طرف سے بہت مبارک ہے وہ جن کو اللہ نے پورے گاؤں میں چن لیا بھائی اللہ تو سب کو لے کے جا سکتا کہ نہیں، لیکن اللہ کیوں سب کو نہیں لے کے جاتا، کیوں نہیں لے کے جاتا؟ اب میرے دوستو یہ تو کنکوتری ہے،
جیسے شادی کی کنکوتری جس کو آتی ہے وہ منڈپ میں چلا جاتا نا، یہ اللہ کی کنکوتری آتی ہے جس کے گھر پہ آتی ہے وہ حج کے لیے چلا جاتا ہے، جس کے گھر پہ نہیں آتی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ ہم محروم ہو گئے، نہیں آئی کنکوتری، جس کو آ گئے وہ خوش نصیب ہے، جائیں گے تو ہم ان سے آگے ایک بھکاری کی طرح بھیک مانگتے ہیں، جائیں گے تو ہمارا نام لے کے معافی اور ہمارا نام لے کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر سلام بھی عرض کریں گے۔ اور میں نے کہا نا نام یاد نہ ہو، اتنی بھیڑ بھاڑ میں نام یاد نہیں آتا، تو کہہ دے بھائی پورے مامرول والوں کی طرف سے بھائی اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تو میں ان حاجیوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور سارے مامرول والوں کا بھی شکریہ، ماں بہنوں بیٹیوں کا، ہمارے امام صاحب دامت برکاتوں کا، ہمارے قاری زبیر مولانا عثمان صاحب کا، اور یہ ہمارے کیا نام بیٹا قرات پڑھنے والے مولانا امتیاز نے بہت اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھا۔ ایسا جب کوئی پڑھتا ہے نا بہت اچھا لگتا ہے کہ جس کی تجویز، جس کی صیحت، جس کا ترنم اتنا پیارا ہوتا ہے، ایسا دل سے دعا نکلتی کہ اللہ ایسے پڑھنے والے، ایسی بڑی بڑی جماعت اللہ ہم کو عطا فرمائے۔ دعا کرو، ابھی ہمارے مولانا بھی مانگ رہے تھے، میں آ رہا تھا یہاں سے، آپ کو کہہ رہے تھے اللہ سب کو حافظ کامل بنائے، بولو آمین۔ اللہ ہمارے بچے بچے کو حافظ کامل بنائے، قاری قرآن بنائے، عالم بعمل بنائے، دین کا داعی بنائے، اور اللہ ہمارے بچوں کو ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دو اعلان کرنا ہے، کون سا کارڈ لے کر آئے ہیں؟ بھائی میں کارڈ لے کر آیا ہوں، پہلے بھی مانگرول لے کر آیا تھا، آج پھر لے کر آیا ہوں۔ 3 آیت قرآن کی، بولو کتنی آیت؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کشتی میں بیٹھو یہ 3 آیت پڑھ لو، تمہاری کشتی ڈوبے گی نہیں۔ وہ اس زمانے میں، آج کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے ہمارا 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر سائیکل، ہماری گاڑی، وہی اس زمانے میں کشتی کے لیے ہمارے نبی نے کہا۔ آج کے زمانے میں ہمارے یہاں کشتی اور گھوڑے اور اونٹ پہ ہماری سواری نہیں ہوتی، ہمارے 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر پر سواری ہوتی ہے۔ دعا تو ہمارے آقا صاحب نے بتائی ہے، یہ 3 آیت پڑھ لو، نبی فرماتے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ یہ بار بار مانگرول میں پہلے بھی تقسیم کیا، آج پھر تقسیم ہو رہا ہے۔ کن کو دیا ہے بھائی؟ حافظ محسن کو دیا، حافظ محسن کو دیا۔ حافظ محسن بھی بڑا اچھا ہے، ایسے سب کام میں آگے رہتا، کھلانے کے معاملے میں کبھی آگے نہیں رہتا بھائی۔ آج تک میرے کسی نے اپنا گھر نہیں بتایا مولانا، کھلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ خیر، تو ہمارے حافظ محسن صاحب وہ آپ کو آیت دیں گے انشاءاللہ، لے کے جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ خاص کر کے ہمارے بائک والے بہت بے تکا بائک چلاتے ہو آپ لوگ، کیسا یہ بمپر کتنے بنائے جاتے ہیں، تو اب بمپر پہ سے بھی اچھلتا ہے۔ اب میں تو کتنے کو دیکھتا ہوں، اور کتنا پاؤلی ہوگا، کمپنی 2 ٹائر دیتی 1 ٹائر پہ چلاتا ہے۔ وہ کیا وہ پکچر میں دیکھتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے ہیرو کو دیکھتا ہے وہ پہاڑوں میں گزر گیا، آگ میں گزر گیا، ارے کم بخت وہ تو ایکٹنگ کرتا ہے، تم کائے کو نقل کرتے ہو بھائی، اپنی جان کائے کو برباد کرتے ہو۔ خیر یہ آیت پڑھو گے نا انشاءاللہ، یہ 3 آیت پڑھنے کا اور اس کے بعد سواری پر سوار ہونے کا، انشاءاللہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، بولو نہیں انشاءاللہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور میرے کو کہنا ہے میرے دوستو، آپ سب کو معلوم ہے یہ ہمارا موٹی نرولی، ایک تو نانی نرولی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، موٹی نرولی بالکل ہائی وے پر میرے پیاروں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا، مسجد بن رہی ہے، اور وہ مسجد اتنی پیاری ہے، ہائی وے پر ہے، اور آپ کو بڑا اچھا لگے گا کہ یہ مسجد میں نماز کون پڑھے گا، اس لیے کہ وہ مدرسے کی بھی مسجد ہے، وہی گاؤں کی مسجد بھی ہے، تقریباً 500-600 آدمیوں کے نماز پڑھنے کا وہاں انتظام ہو رہا ہے، پوری مسجد شہید ہو گئی ہے، نئے سرے سے مسجد بنائی جا رہی ہے، 1.5 کروڑ کا بجٹ ہے، 1,50,00,000 کا بجٹ ہے۔ میرے دوستو یہ تو اللہ کا گھر ہے، پورا تو ہونے ہی والا ہے، اس لیے کہ کرانے والا کون؟ بھائی ہمارے گھر بن جاتے تو اللہ کا گھر نہیں بنے گا، ہم بندوں کے گھر کمزوروں کے بن جاتے، اللہ واحد قہار کا گھر کیوں نہیں بنے گا؟ وہ تو بنے گا، لیکن میں آج آپ سے ایک بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں، کام چل رہا ہے، تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، آپ بھی ہائی وے پر جاؤ گے تو آپ کو وہ کام نظر آئے گا، ہو رہا ہے، اور بڑا بجٹ ہے، اس لیے آپ جو بھائی جو اللہ کے واسطے دینا چاہے یہیں پہ ہم رومال رکھ دیں گے، یہاں ملاقات کرتے جاؤ، جو بھی آپ کی جیب میں آئے ڈالتے جاؤ، اللہ کے واسطے دیتے جاؤ۔ میں تو حدیث سناؤں گا، ہمارے نبی نے فرمایا جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کا محل بنائے گا۔ اس لیے میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہو، وہ بھی ارادہ کرے، آپس میں تشکیل کرے، آپس میں لے لے۔ ہمارے مولانا عبد الغفور ابھی نہ لائے ہو تو کوئی بات نہیں، ہمارے مولانا عبد الغفور صاحب کو پہنچا دو، قاری زبیر کو
پہنچا دو، ہمارے نذیر بھائی کو پہنچا دو، حافظ محسن کو پہنچا دو، یہ سب مانگرول والے ہم سب گھر والے ہیں، لیکن یہ گھر اللہ کے گھر کا کام ہو رہا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اس لیے یہ کام کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ خیر جب دعا ہو جائے گی سب لوگ ملاقات کریں گے، بھائی جس کو دینا وہ بھی ملاقات کرے، نہ دینا وہ بھی ملاقات کرے، ملاقات الگ معاملہ ہے، دینا الگ معاملہ ہے، دینا ہے تو کس کے واسطے دینا ہے؟ اللہ کے واسطے دینا۔ اللہ تعالیٰ سب کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ امام صاحب ہو سکے تو لائٹ بند کر دیں، ہم 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے، 2 منٹ درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی سب لوگ اللہ کا ذکر کریں، گردن جھکا دے، آواز اونچی رکھے اور شروع کرے، اللہ 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب درود پڑھیں، میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أجمل الرسل محمد أكمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد الحسيب محمد الحفي محمد المقتصد محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، مجرم ہے، پاپی ہے، اللہ بہت گناہ کیے، بہت گناہ کیے، اللہ معاف کر دے، اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، مہربانی فرما دے، اپنے غصے سے بچا لے، قہر سے بچا لے، غضب سے بچا لے، حالات سے بچا لے۔ اے اللہ، اے اللہ، اللہ ہم میں جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں جو ہمارے رشتہ دار، جو مرحومین مرحومات، اللہ کروٹ کروٹ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ بہت سے ہمارے بھائی بہنیں مائیں حج کو جا رہی، اللہ بہت مقدس ہیں یہ لوگ، بہت پیارے،
سب کو حج مبرور عطا فرما دے، سعی مشکور عطا فرما دے، ذنب مغفور عطا فرما دے۔ اللہ ہم کو بھی بلا لے، ہم کو بھی بلا لے۔ کون ہوگا جس کو مکہ یاد نہیں آتا ہو؟ کون ہوگا جس کو مدینہ یاد نہیں آتا ہوگا؟ اللہ کعبہ کی تصویر دیکھتے ہیں تو کعبہ پہ جانے کا جی چاہتا ہے۔ اللہ کعبہ کی مدینے کی باتیں کرتے ہیں تو خیال آتا ہے ہم تو محروم ہیں اللہ، ہم تو گنہگار ہیں اللہ، ہمارے پاؤں تجھے پسند نہیں آئے اللہ، ہمارے ہاتھ تجھے پسند نہیں آئے اللہ، بلا لینا اللہ، اللہ ایسا بلا لے، ایسا بلا لے، آخری گھڑی ہو اللہ، ایسا بلا لے کہ واپس نہ بھیج اللہ، مدینے کی موت عطا فرما دے، مدینے کا کوئی کونا ہی عطا فرما دے، اے اللہ مدینے کی زمین عطا فرما دے، اللہ حج اور عمرے عطا فرما دے، بار بار عطا فرما دے، اللہ سب کے حج کو قبول فرما لے، اللہ اے مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں جنہوں نے ارادے کیے ہیں اللہ تھوڑے دن کے بعد ارادے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ ایسا نہ کر اللہ، آج کے ارادے پہ اللہ حج بیت اللہ نصیب فرما دے، اللہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے تیرا گھر کا دیدار عطا فرما دے، حج فرض عطا فرما دے، الہ العالمین الہ العالمین احسان کامل عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ، 5 وقت کا نمازی بنا دے، پابند بنا دے اللہ، جتنے کلمے والے دنیا میں سب کو نمازی بنا دے، اور اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ، ماں بیمار ہے اللہ، بہت بیمار ہے اللہ، میری امی بہت بیمار ہے اللہ، بہت بیمار ہے اللہ، تو جانتا ہے اللہ، بیچاری سے چلا بھی نہیں جاتا، بولا بھی نہیں جاتا، ہنسا بھی نہیں جاتا اللہ، اللہ ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے اللہ، ہمارے یہاں مانگرول کے محمد بھائی بیمار ہے اللہ، ان کو بھی شفا دے دے، ہمارے مولانا غلام رسول صاحب ہسپتال میں بیمار ہے اللہ، ان کو بھی شفا عطا فرما دے، اور بھی جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت اور تندرستی عطا فرما دے، اور اللہ یہ مجمع میں بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوں گے، اللہ یاد آتی رہتی ہے ماں کی، ابا کی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹا دے، اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت عطا فرما دے، گھر کے جھگڑوں سے بچا لے، ساس بہو کے جھگڑے سے بچا لے، اللہ باپ بیٹے کے جھگڑے سے بچا لے، گھر میں سب کو ایک اور نیک بنا دے، بھائیوں بھائیوں میں محبت دے دے، بھائیوں کی بیویوں میں آپس میں محبت عطا فرما دے، حسد سے بچا لے، کینے سے بچا لے، عداوت سے بچا لے، نفرت سے بچا لے، اللہ سب سے محبت عطا فرما دے، الہ العالمین اچھے اخلاق عطا فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔